نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے یہود کی عذاب اخروی کے متعلق کچھ غلط فہمیوں کا مطالعہ کیا تھا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لہٰذا سوائے کچھ دن کے لیے ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سرکش عقیدے کا جواب کئی طرح سے دیا ہے، جن میں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو تو صحیح کہ اس عقیدے کی اصل کیا ہے، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو یہ مرنے کی کیوں نہیں آرزو کرتے؟ مر جائیں اور جا کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن کیونکہ ان کا یہ عقیدہ باطل تھا تو وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ تو طویل مدت کے لیے دنیا میں ہی رہنا چاہتے تھے، جس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہود اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ آج کی ہماری آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 85 تک ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے پھر اس کے گناہوں نے اسے گھیرا کر لیا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی برے کام کیے ہیں تو اس نے اپنے لیے گناہ ہی کمائے ہیں، اور ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ یہ خوش فہمیاں نہ پالیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 82۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنات ھم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جہاں پچھلی آیات میں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے برائی کمائی ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اہل جنت قرار دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کا اور جنت کا ایک دوسرے کا ساتھ ہے۔ جو بھی ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کیے وہ در حقیقت جنت کا مسکن ہے۔ آیت نمبر 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ فَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین سے، رشتہ داروں سے، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے بھلی باتیں کرو گے، نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، پھر تم میں سے ماں سوائے چند آدمیوں کے باقی سب اس عہد سے پھر گئے، اور اب تک تم اس عہد سے اعراض کر رہے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ بظاہر یہ خطاب یہود مدینہ سے ہے، تاہم یہ ایسے احکام ہیں جو ہر شریعت میں غیر متبدل رہے ہیں، یعنی کسی بھی شریعت میں یہ احکامات تبدیل نہیں ہوتے رہے، اور ہماری شریعت میں بھی بعینہ طور پر موجود ہیں۔
رہا عہد کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا عہد شکنی کا قصہ، تو یہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی، اور ان کی تاریخ ایسی عہد شکنیوں سے بھری پڑی ہے جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ہم تیرے ہی احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہر عہد توڑ ڈالا۔ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے، پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا تھا اور اس چیز کی تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔ یہاں پہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فلسطین کو جو ہے وہ فتح کر لیا تھا۔ اب جب انہوں نے فلسطین کو فتح کیا تو ان کے 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں قائم کر لیں۔ اب جہاں 12 حکومتیں ہوں گی وہاں فساد اور فتنہ تو ہوگا۔ ان لوگوں نے آپس میں خون ریزی کرنا شروع کر دی، جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا تھا کہ ہم خون ریزی نہیں کریں گے۔ اب جو مفتو تھے وہ ان کو جلا وطن کر دیا۔ جلا وطن کرنے کے بعد ان پہ فدیہ لینا شروع کر دیا، ان کو آزاد کروانے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایک تو اللہ کا حکم مانا نہیں کہ خون ریزی نہ کرو، اور اس نافرمانی کی وجہ سے جو گناہ کمایا، جو غلام بنائے اپنے بھائیوں کو، تو ان کو اب چھڑوانے کے لیے فدیہ دینے کو تیار ہے۔ تو یہ قول و فعل کا تضاد ان میں شامل تھا۔ تو ان کے اس رویے کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد جو کہ یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کریں گے، اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہیں کریں گے، اسے نہیں مانا، اس کا انکار کیا، وہ عہد توڑ ڈالا۔ آیت نمبر 85۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یأتکم اسریٰ تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر از راہ ظلم و زیادتی ان کے خلاف چڑھ چڑھ کر آتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں تو ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ بھلا وہ لوگ ایسے کام کریں اور ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ ان یہود کی بالکل وہی مثال سمجھیے جو آج سے کچھ مدت بیشتر روس اور امریکہ کی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں اسلام کی دشمن تھیں اور آپس میں بھی ان میں اختلاف تھا، لیکن اسلام دشمنی میں دونوں متحد ہو کر مسلمان ممالک کو آپس میں لڑاتی رہتی تھیں۔ ان میں سے کوئی ایک مسلمان ملک کا حلیف بن جاتا تھا اور دوسرا دوسرے کا۔ اس طرح یہود کئی طرح کے فوائد اٹھاتے تھے، ان کا اسلحہ بھی فروخت ہوتا تھا اور سیاسی تفوق بھی برقرار رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے جن کو ہم
پچھلے آیات میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، ظلم و زیادتی پر ایک مدد نہیں کریں گے اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے۔ اب قبیلہ اوس اور خزرج کی جنگ میں بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آپس میں حلیف ہونے کی حیثیت سے لڑتے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں خون ریزی کیوں کی۔ تضاد یہ تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد کہ فدیہ دے کر اپنے بھائیوں کو چھڑانا وہ پورا کر رہے ہیں، اور باقی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے، اللہ تعالیٰ سے باقی جو انہوں نے عہد کیا ہوا تھا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کریں گے، آخر وہ وجہ ہی نہ بنتی جس کی وجہ سے انہیں فدیہ دے کر اپنے بھائیوں کو چھڑانا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی انہی حرکات پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شرعیہ کی تعمیل کرے اور جو حکم اس کی طبیعت یا عادات کے مطابق ہو اسے اپنا لے، اور جو اس کی مرضی کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دے، تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا اسے اس کا ایسا ایمان۔ کتاب اللہ کے ایک حکم کا انکار دراصل پوری کتاب کا انکار ہوتا ہے، اور اس انکار کی سزا انہیں روز آخرت میں عذاب کے ذریعے اور دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ذریعے دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سخت عذاب انہیں ہوگا وہ تو روز قیامت ہی ان کو پتہ لگے گا۔ اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کے احکامات پورے مکمل اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔